لوگ کہتے ہیں نہیں شراب کیوں پی جا رہی, نشہ کیوں کیا جا رہا ہے. کہا مولانا لڑکی سے محبت کی تو ناکام ہو گئے, اس وجہ سے ہم نے نشہ کرنا شروع کر دیا. کیونکہ ہنسنے کی بات نہیں, فلم کے اندر ہیرو ایسے ہی کرتا ہے, سیریل کے اندر اداکار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ لڑکی کی محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں تو نشہ کرنے لگتے ہیں. میں نے کہا پاگل ہوا, ارے اس سے کیوں محبت کرتا ہے جس میں ناکامی ہو. اس سے محبت کر, اس سے عشق کر جہاں ناکامی نہیں ہے, جہاں بے وفائی نہیں ہے. وہ تو ایسا جانے وفا ہے کہ سب قبر میں چھوڑ کر چلے جائیں وہ قبر میں بھی بچانے کے لیے تشریف لاتے ہیں, وہ قبر میں اجالا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. آؤ نا ان سے عشق کریں. اب آپ کہیں گے یار تو نے عشق کی بات بڑی کر دی امین القادری, لیکن عشق کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہی بات ہے, عشق کو کیا نہیں جاتا ہے, یہ مقدر ہے, یہ مقدر ہے. خدا جن لوگوں کو چن لیتا ہے ان کے دل میں عشق کی آگ لگا دی جاتی ہے, لیکن پھر وہ ملتی کیسے ہے, وہ ملتی کیسے؟ آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. کثرت کے ساتھ ان پر درود پڑھو, تنہائی میں بیٹھ کر نعتیں سنو اور ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو, ان کا عشق پیدا ہو ہی جائے گا. اور لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا کرو. ایک یہودی کا بچہ ہے, یہودیوں میں اور مسلمانوں میں خوب اختلاف, لڑائیاں جھگڑا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہودی کا ایک بچہ, ماں کام بولتی ہے باپ کام بولتا ہے, وہ مسجد نبوی کے آس پاس سے آتا ہے جاتا ہے. کبھی ان کو بیٹھے ہوئے دیکھتا ہے, کبھی ان کو کھڑے ہوئے دیکھتا ہے, کبھی ان کو صحابہ کے درمیان جو ہے جلوہ گری کرتے ہوئے دیکھتا ہے. سوچو نا جب ان کے ذکر کی محفل میں اتنا مزہ آتا ہے, جب وہ جانے محفل صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھتے ہوں گے تو اس وقت کتنا مزہ آتا ہوگا. آسمان والے بھی زمین پر حیرت سے تک کر کے دیکھتے ہوں گے. اللہ اللہ, ستاروں کے جھرمٹ میں پیر نصیر الدین نصیر کا بڑا اچھا شعر ہے. بڑا خوبصورت سا شعر ہے. وہ کہتے ہیں صحابہ کے گرد وہ تیرے گرد صحابہ کا ہجوم ہے, وہ تیرے گرد چاند کے گرد وہ تیرے صحابہ کا ہجوم. کیسا لگتا ہو, کیسی انجمن سچ. ایک طرف صدیق کا چمکتا چہرہ, ایک طرف علی کا چمکتا, ایک طرف عمر کے چمکتا ہوا چہرہ, ایک طرف عثمان کا چمکتا ہوا چہرہ. اللہ اکبر. بہرحال تو وہ یہودی لڑکا آتا جاتا حضور کو دیکھ, حضور تھے ہی ایسے جو دیکھے عاشق ہو جائے, اس لیے کہ ان جیسا اللہ نے کسی کو بنایا ہی نہیں. اللہ نے ان جیسا کسی کو بنایا نہیں. اب اس کے دل میں حضور کا پیار ہو گیا. اب جب تک حضور کو دیکھ نہیں لیتا اس کو چین نہیں آتا, اسی لیے کسی بہانے سے گھر سے نکلتا, لیکن مسجد میں جا نہیں سکتا تھا, اس لیے کہ اس دور کے ظالم معاشرے کی زنجیریں اس کے قدموں میں تھی. مسجد میں جاتا تو اس کا معاشرہ اس کا بائیکاٹ کرتا, سماج بائیکاٹ کرتا. اب وہ جانے سے رہا, دھیرے دھیرے بیمار ہو گیا. اس کو کون سی بیماری تھی؟ عشق کی بیماری. مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا. اللہ نہ چاہے تو صحابی کے بیٹے کو بھی عشق نہ ملے, اور اگر اللہ چاہے تو یہودی کا بچہ بھی عشق پا. یزید عاشق تھا کیا؟ بولو نہیں تھا نا, وہ کمبخت لانتی تھا, وہ نہیں ہے نا, لیکن اس نے چاہا تو یہودی کے بچے کو عشق. اب وہ بیمار ہوں گے. مرض عشق کا بیمار بھی کیا ہوتا ہے, جتنی کرتا ہے دوا درد سوا ہوتا. جان عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھا. گھر سے نکلنے نہیں دیا جا رہا ہے, گھلتا جا رہا ہے, گھلتا جا رہا ہے. باپ دوا کرتا ہے, حکیموں کو بلاتا ہے, طبیبوں کو بلاتا ہے, وہ گھلتا ہی جاتا ہے, گھلتا ہی جاتا ہے, گھلتا ہی جاتا ہے. ایک دن باپ تنہائی میں لے کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, میری جان, میرے دل کا قرار, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے بڑھاپے کا سہارا, بیٹا میں نے سب کر دیا, تھک گیا, اب ایسا لگتا ہے کہ تو جیے گا نہیں, مر جائے گا. میرے بچے کیوں ہے, کیا ہوا, بتا تو صحیح. بچے نے کہا بابا ایک بات دل میں ہے, کہوں گا تو آپ ناراض ہوں گے. میرے بیٹے مجھے ایسا لگتا ہے تو بچے گا نہیں, میں تیری آخری خواہش کا احترام کرنا چاہتا ہوں, مانگ, تو جو مانگے گا میں دوں گا. تو اگر بابا آپ وعدہ کرتے ہیں جو مانگیں گے دیں گے. میرے دل میں تو مسلمانوں کے نبی سے عشق ہو گیا, ان سے آنکھیں لگ گئی ہے, ان کے بغیر رہا نہیں جاتا. کئی دن سے دیکھا نہیں اس لیے گھل رہا ہوں. بابا احسان کریں نا, ان کو اطلاع کریں کہ ایک دم توڑنے والا مریض ہے, سرے بالی آ جائیں, بالی پر قدم رنجا فرما دیں, پھر ان کی مرضی. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں وہ ایسا آقا ہے
کہ وہ یہود نہ دیکھے گا، عیسائی نہ دیکھے گا، وہ عادت کے مطابق ضرور تشریف لائیں گے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائے. میرے عزیز مسلمانوں کے بچے ہونا، یہودی کے بچے کو عشق ہوتا ہے تو وہ اتنا تڑپتا ہے. کبھی ہم بھی اپنے نبی کے لیے تڑپے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف عشق کا ڈھونگ رچا رہے، ہم منافقت کر رہے ہیں. یاد رکھنا، میں یہ نہیں کہتا کون کیا کر رہا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے جسے عشق ہوگا اس کے خیال میں تو محبوب ہی رہے گا، یار ہی رہے گا. یہودی کا بچہ مسلمان بھی نہیں، عشق میں کیسا ڈوبا. جب اس کے باپ کو اس نے کہا ایک بار بلا دے، باپ نے کہا میرے بیٹے اللہ کی عزت کی قسم اگر میں انہیں بلانے گیا تو پورا سماج میرا بائیکاٹ کر دے گا، لیکن تیری خواہش کے لیے میں پورے سماج کے بائیکاٹ کی پرواہ نہیں کروں گا، عزت کو مٹی میں ملا دوں گا. میں ابھی جاتا ہوں اطلاع کرتا ہوں. لیکن وہ تو مسلمانوں کا نبی ہے، ہم لوگ یہودی ہے، کیا وہ آئے گا؟ کہا واللہ وہ ایسا دل رکھنے والا ہے محبوب، وہ ضرور آئے. جو خوابوں میں آ کے نیند اڑا دے وہ سرے بالی کیوں نہ آئے گا. وہ گیا مسجد میں، پوچھا تمہارے محبوب کہاں ہیں؟ تو کہا وہ بیٹھے. خاموشی سے کہا میرے بیٹے کو آپ سے عشق ہو، آپ آئیں گے ہمارے گھر؟ میرے گھر آنا پیارے نبی، آئیں گے ہمارے گھر؟ اللہ اللہ، عشق یہودی کرے تو اس کے گھر بھی آتے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیسے؟ عشق گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راکھ کا ڈھیر ہے. آؤ عشق کریں، باتیں نہ کریں، عشق کریں. عشق عمل سے بنتا. 10 روپے کی نوٹ نعت خان کو دے کر کوئی عاشق نہیں ہوتا. عشق اتنا سستا ہوتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا. گھر کی عورتیں، گھر کی بچیاں، بیٹیاں یہود و نصارہ کے طریقے پہ بغیر دوپٹے کے بے پردہ گھومیں اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو. کس منہ سے ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں. مسلمانوں آؤ سچا عشق کریں، ان پہ درود پڑھیں، ان کی نعتیں پڑھیں، ان کا ذکر کریں، ان کی سیرت پڑھیں. مجھے بتاؤ اب تک واٹس ایپ کو کتنا وقت دیا اور سیرت مصطفیٰ کو کتنا وقت دیا؟ دن بھر میں لوگوں کی غیبت کتنی کرتے ہو اور دن بھر میں رسول اللہ پہ درود کتنا پڑھتے ہو؟ دن بھر میں گانے کتنے سنتے ہو اور دن بھر میں نعت کتنی سنتے ہو؟ نہیں. اے میری قوم کے جوانوں، کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے، عروج چاہیے، سربلندی چاہیے. آؤ ان سے دل لگائیں جن سے اللہ محبت کرے، جن سے اللہ پیار کرے، جن سے فرشتے پیار کرے، انہی سے دل لگا لو، کامیاب ہو جاؤ گے. زمین کے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، زمین کے اندر وہ کامیابی ملے گی. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی. اس کا باپ گیا، آپ میرے گھر آئیں گے؟ میرا بیٹا بیمار ہے، آپ سے عشق ہو گیا، آپ آئیں گے؟ حضور علیہ السلام نے مسکرا کے کہا آپ چلیں ہم آتے ہیں. صحابہ سے کہا میرے ساتھ چلو. ایک کشتہ عشق رسول کا، ایک کشتہ عشق رسول کا اظہار عشق کا منظر دیکھنے کے لیے آقا یہودی کے گھر آئے. عشق میں کتنی طاقت ہے، عشق میں کتنی قوت ہے. یہودی کا بچہ عشق کر لے محبوب آ رہا ہے، مسلمان کا بچہ کرے کہاں جائے گا، کتنی بلندی پائے گا. آقا آئے اور اس کے بستر پہ بیٹھ گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ، کیسے ہو؟ قدم میں سر رکھ کر کے رو پڑا میرے محبوب بس ایک ہی دھن ہے، آپ اور آپ، بس آپ ہی آپ. آقا فرماتے ہیں دیکھ تجھے مجھ سے عشق ہوا ہے؟ ہاں. آپ کے بغیر رہ نہیں پاتا، دل نہیں لگتا. اور کہتا ہے اب آخری ہچکی ہے، اب جیوں گا نہیں، اس لیے ایک دیدار کی تمنا تھی. آقا نے کہا کامیاب ہو جائے گا، دیکھ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے. اس نے باپ کو آنکھی سے دیکھا، اشارہ کیا ابا کیا کہتے؟ تو باپ نے کہا جو کہتے ہیں کر لے. عشق کری لیے تو اب ڈوب جا، اس لیے کہ خسرو نادی پریم کی الٹی واقعی دھار. خسرو نادی پریم کی الٹی واقعی دھار، جو نکلا سو ڈوب گیا، جو ڈوبا سو پار. کنارے بیٹھ کر کے کیا اندازہ کریں طوفان کا، پھر ڈوب ہی جائے نا.
डूब ही जाएं ताकि कामयाबी मुकद्दर बन जाए। फिर क्या हुआ, इशारा किया आंख से, कलमा पढ़ ले। उन्हें कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा, हुजूर के कदमों में रूह निकली। अब सुनना, इश्क वाले की मौत क्या मौत है, क्या मौत है। जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है, अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा। सामने हुजूर है, जबान पे कलमा है, रूह निकल गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अब ये वो बंदा है एक वक्त की नमाज नहीं है इसके नाम है, क्योंकि अब भी मुसलमान हुआ है, नमाज पढ़ने का मौका नहीं, कोई तस्बीह तहलील जिक्र अस्कार कुछ नहीं है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। इधर कलेमा उधर रूह, क्या मुकद्दर है। आका ने कहा अब हम चलते हैं। उसने हाथ जोड़ के कहा ये आपकी अमानत है, आप ले जाएं, क्योंकि वो तो यहूदी था ना। आका ये आपकी अमानत है, आप ले जाएं। मेरी ख्वाहिश है इसका जनाजा आपके घर से उठे। आशिक की तमन्ना, आशिक की तमन्ना क्या है, महबूब के घर से जिसका जनाजा उठ। ये इश्क का इनाम है, इश्क कोई छोटी मोटी चीज है। अल्लाह अकबर, इश्क क्या चीज है। इसीलिए हजरत शाह नियाज बेनियाज ने कहा था, क्या बड़े मजे में कहते हैं, हाँ ये बच्चों का काम नहीं है, ये आसान खेल नहीं है, अल्लाह जिसे चुन लेता है वो है। कहते हैं बुल हवास पाँव ना रखियो इस राह के बीच, इश्क है राह गुजरे आमने। हाँ ये रहगुजर आम नहीं है। हर आदमी, हर चीज बनना आसान है, आशिक बनना मुश्किल है। आशिक बनता है तो फिर उवैस करनी बनता है इंसान। हाँ सहाबा खुद फिर उनकी दुआ लेते हैं, हालांकि वो सहाबी नहीं है। इश्क वो मंजिल पे ले जाता है। अल्लाह अकबर। तो फिर आपके घर से जनाजा उठे, या रसूलल्लाह इसे ले जाएं। सरकार ने सहाबा को कहा उठा लो, और कुर्बान आगे आगे आका सहारा दे रहे, पीछे पीछे सहाबा। गुसल दो, कफन पहनाओ, मतलब क्या, आशिक का जनाजा है, बहुत धूम से कफन पहनाओ, कफन पहनाओ, खुशबू लगाओ। अरे वो कितने नसीब वाले थे, कितने नसीब वाले थे कि लोग कब्र में दीदार करते हैं, वो तो जीते जी करते थे, देख देख के मरते थे। इसी पर एक थोड़े से पागल शायर ने 4 मिसरे कहे, वो आपके बीच में मौजूद है शायद। वो कहता है, ख्याल आता है दिल में अगर, ख्याल आता है दिल में अगर हुआ होता, उन्हीं के दौर में मैंने जन्म लिया होता। इस तरह कहते कहते वो कहता है कि मुझे भी देख के गर्व मुस्कुरा देते। लिखने वाला शायर नहीं है, लेकिन आपकी महफिल में मौजूद है, उसी के ये 4 मिसरे हैं। कहता है मुझे भी देख के गर्व मुस्कुरा देते, इसी अदा पे मैं कदमों पे मर गया होता। उसकी तमन्ना तो देखो, औकात कुछ नहीं, लेकिन उसी अदा पे मैं कदमों पे मर गया। और जब मर जाता तो क्या होता, फिर क्या होता, वो काश मेरे जनाजे पे गर खड़े होते, कफन हटा के मैं उनको ही तक रहा होता। वो आके मेरे जनाजे पे गर खड़े होते, कफन हटा के मैं उनको ही तक रहा होता।